پریز دی لارڈ۔ خدا یسوع مسیح میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ خدا کا شکر ہو اس کے فضل اور رحم کے لیے جو یسوع مسیح میں ہم پر ہوا ہے۔ خدا کا شکر ہو آج کے اس دن کے لیے۔ میرے دل میں نہایت خدا میں شادمان ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث، ترقی کا باعث بن رہے ہیں۔ 2011 میں میرے نظروں کے سامنے خدا کے خادم ایونجلسٹ رینہارڈ بونکے کی کتاب آئی، اور ایونجلزم بائی فائر، اور میں اسے پڑھ رہا تھا، اور پڑھتے پڑھتے جب میں 18ویں چیپٹر پہ پہنچا تو چونکہ میں بڑا متجسس رہا اور میں اس کتاب کو پڑھ رہا تھا، بڑی برکت کا باعث بنتا تھا۔ تو 18ویں چیپٹر کو پڑھتے ہوئے مجھے ایک بات سمجھ آئی، اور میں نے وہاں پر پڑھا رسی تھامنے والوں کے بارے میں۔ اور میں نے اس بات کو جب میں پڑھ رہا تھا تو میں محسوس کر رہا تھا کہ بے شک کلیسیا میں اس وقت خاص طور پر جو ہماری جو پاکستانی کلیسیا، اس میں رسی تھامنے والوں کی بہت زیادہ کمی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ لوگ جو آگے جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، وہ بڑی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے وہ ابلیس جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی زندگیوں میں، ان کی گھریلو زندگیوں میں، مالی ان کے حالات میں، اور ان کے جو کلیسیائی حالات ان میں کام کر رہا تھا۔ رسی تھامنے والوں کی بہت ضرورت ہے، اور میں نے اس لیے سوچا کہ میں اس 18ویں چیپٹر کا تھوڑا سا خلاصہ آپ کے درمیان بیان کرتا چلوں، تاکہ میں اور آپ پاکستان میں کلیسیا میں خدام کے لیے رسی تھامنے والے بن جائیں۔ مجھے یاد ہے میں جب پچھلے سال اگست کے مہینے میں کینیا میں تھا، اور رینہارڈ بونکے صاحب کے جو شاگرد ہیں ڈینیل کولینڈا، وہ آئے ہوئے تھے، اور میں نیروبی میں وہاں پر منادی کر رہا تھا، اور میں نے دوستوں سے کہا کہ جناب ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہ 2 دن، کیونکہ وہ بھی یہاں آ رہے ہیں اور ہم بھی پاکستان سے آ رہے ہیں، چلیے 2 دن ہم ان کا کروسیڈ اٹینڈ کریں گے اور اس میں ہم جائیں گے۔ اور میں کیونکہ بہت پڑھتا رہا اور رینہارڈ بونکے کے بارے میں، اور کافی ٹیسٹمنی سنتے سنتے بھی یوٹیوب پر میرے کئی بار آنسو آئے کہ کس طرح خدا نے اپنے خادم کو جو ہے وہ اٹھایا، اور کیسے وہ افریقہ میں لے کر آیا، اور کیسے اس نے رول کو اس کی قدرت کے وسیلہ سے خدا کا کام کیا، اور آج بھی افریقن جو ہیں وہ انہیں ڈیڈی کے نام سے یا ان کو والد کا لقب دیتے ہیں، ڈیڈی، ابا کہتے ہیں، اور یہ بڑی فخر کی بات ہے۔ اور لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کام ہے جو خدا نے کیا ہوا ہے۔ افریقہ کو کئی دفعہ لوگ، افریقہ کے جو ممالک ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پیچھے لوگ ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں روحانی طور پر وہ لوگ کلیسیاؤں میں بڑی ترقی کر رہے ہیں، روحانی طور پہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور جب میں وہ 2 دن کروسیڈ اٹینڈ کر رہا تھا، اور جس طرح خدا کے خادم رینہارڈ بونکے کے شاگرد جو ان کے روحانی فرزند ہیں، جب وہ آئے انہوں نے کلام سنانا شروع کیا، اور روحیں جو ہیں وہ خداوند کے پاس آ رہی تھیں اور خدا کو قبول کر رہے تھے، لوگ شفا پا رہے تھے، رہائی پا رہے تھے، تو میں اس خدمت کے اثر کو جو اس خادم نے وہاں پر کی ہوئی ہے، اس کے اثر کو میں دیکھ سکتا تھا، اور میں خدا کی تعریف کر رہا تھا۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا، کس طرح 3 بجے کا ٹائم ہے کروسیڈ کے گراؤنڈ میں پہنچنے کا، اور 2:30 بجے لوگ جو ہیں وہ ایک دم 35-40 ہزار کے قریب لوگ وہاں پر پہلے ہی موجود ہیں، اور پھر 3 بجے تک لوگ جو 2.5-3 لاکھ ہو جاتے ہیں، اور پھر جب تک 4-5 بجتے ہیں لوگوں کی تعداد 10-15 لاکھ سے بھی اوپر ہوتی ہے، اور اس طرح یہ ہر روز کراؤڈ جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، اور لوگ جو ہے مسیح کے پاس آ رہے ہیں۔ اور میں خدا کی قدرت کو دیکھ رہا تھا وہاں پر، کس طرح جب میں اور آپ خدا کی خدمت کرتے ہیں، اور پھر خدا قدرت کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتا ہے، روحیں جو ہیں وہ جیتی جاتی ہے۔ تو رسی تھامنا بہت ضروری ہے، رسی تھامنا بہت ضروری ہے۔ رسی تھامنے والے کلیسیا میں ہونے چاہیے۔ جب رسی تھامنے والے کلیسیا میں ہوں گے تو کلیسیا جو ہے وہ ترقی کرے گی، روحیں جیتی جائیں گی، لوگ مسیح کے پاس آئیں گے، مسیح کا نام جو ہے وہ جلال پائے گا، اور کلیسیا جو ہے وہ بڑھتی جائے گی، اور خدا کا بیٹا یسوع جو ہے جلال پائے گا۔ جب ہم خدا کلام میں سے پڑھتے ہیں 2 سیموئیل، اور اس کا ہم 23واں باب، اس کی 23ویں باب کی جب ہم 14ویں آیت سے ہم 17ویں آیت تک پڑھتے ہیں، 2 سیموئیل خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے 2 سیموئیل 23واں باب، اور اس کی 14ویں آیت سے 17ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اور داؤد اس وقت گھڑی میں تھا، اور فلسطینیوں کے پہرے کی چوکی بیت لحم میں تھی، اور داؤد نے ترستے ہوئے کہا، اے کاش کوئی مجھے بیت لحم کے اس کنویں کا پانی پینے کو دیتا جو پھاٹک کے پاس ہے۔ اور ان تینوں بہادروں نے فلسطینیوں کے لشکر میں سے جا کر بیت لحم کے کنویں سے جو پھاٹک کے برابر ہے
پانی بھر لیا اور اسے داؤد کے پاس لائے، لیکن اس نے نہ چاہا کہ پیے، بلکہ اسے خداوند کے حضور انڈھیل دیا اور کہنے لگا، اے خداوند، مجھ سے یہ ہرگز نہ ہو کہ میں ایسا کروں، کیا میں ان لوگوں کا خون پیوں جنہوں نے اپنی جان جوکھوں میں ڈالی؟ اسی لیے اس نے نہ چاہا کہ اسے پیے۔ ان تینوں بہادروں نے ایسے ایسے کام کیے۔ آمین۔ خداوند ہم سب کو برکت دے۔ میرے عزیزو، دیکھیں داؤد کے بہادر جو ہیں، اپنے مالک جو ان کا کمانڈر ان چیف ہے داؤد، اس کی خوشی کے لیے اپنی جان جوکھوں میں ڈالنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اور جب وہاں پر داؤد صرف یہ کہتا ہے، کاش کوئی مجھے بیت الحم کے کنویں کا پانی پلائے جو دروازے کے گیٹ کے پاس ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، داؤد کمانڈر ہے، وہ حکم نہیں دے رہا ہے، اس نے کسی کو کہا نہیں ہے کہ مجھے جاؤ پانی لے کے آ کے دو، لیکن وہ ایک اپنے لوگوں کے سامنے ایک خواہش کا اظہار کر رہے، کاش کوئی مجھے پانی لا کے دے۔ لیکن ان کی فرمانبرداری اور ان کی کمٹمنٹ اور ان کی ڈٹرمنیشن دیکھیں کہ کس طرح بغیر کہے ہوئے جب انہیں خواہش کا پتہ چلتا ہے تو وہ پانی لانے کے لیے کس طرح اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر، یہ تین لوگ ہیں اور اگلی آیتوں میں آپ ان کے بڑے بڑے کاموں کا بھی ذکر دیکھتے ہیں کہ یہ تین لوگ کس طرح اپنی جان جوکھم میں ڈال کر جاتے ہیں، کیونکہ وہ فلسطینیوں کے قبضے میں تھا وہ اس وقت، اور کسی کے قبضے میں ہونا، پھر وہاں چوکی بھی کسی کی ہونا، وہاں پر پہنچنا اور وہاں سے پانی نکال کے لانا اور پھر پانی کو آ کر دینا، یہ بڑی جان جوکھم میں ڈالنے والی بات ہے۔ اور یہ تین لوگ جو ہیں بغیر حکم نامہ ملے ہوئے، صرف خواہش کا اظہار انہیں کیا گیا ہے کہ کاش کوئی مجھے بیت الحم کے کنویں کا پانی لا کے دے، اور یہ تینوں اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر پھر پانی لے کر آتے ہیں، اور یہ تینوں اس پانی کو جو ہے وہ لے کر آتے ہیں۔ آج میں سوچتا ہوں آج کتنے ہیں جو یسوع مسیح کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں بیت الحم کا جو کنواں ہے وہ فوج کے گھیرے میں تھا اور تین بہادر اس سے پانی لینے جاتے ہیں، اور کنواں گہرا بھی ہے۔ اور جب میں پڑھ رہا تھا رینہارڈ بونکے صاحب، خدا نے انہیں بڑی زبردست جو حکمت اور بصارت دی ہے، اور وہ اس کو بڑے واضح طور پر لکھتے ہیں۔ میں چاہوں گا اگر آپ کو کتاب چاہیے، یہ آپ کامنٹس میں ضرور مجھے کہیں تو میں آپ کو یہ PDF کتاب انگلش میں بھیج سکتا ہوں، آپ ضرور اسے پڑھیے گا، آپ کے لیے برکت کا باعث ہوگی۔ کس طرح روحانی بصارت سے خدا کا خادم جو ہے منظر کشی کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ تین لوگ کس طرح فوجیوں میں سے بچتے بچاتے ہوئے وہاں پہنچے ہوں گے، اور پھر کس طرح ایک شخص جو ہے وہ نیچے پانی لینے کے لیے گیا ہوگا کنویں میں، اور کس طرح دوسرا جو رسی کو تھامے ہوا ہوگا، کس طرح تیسرا جو ہے وہ لوگوں پر نظر لگائے ہوئے ہوگا کوئی دیکھ نہ لے اور یا کوئی ہم پر حملہ نہ کر دے، اور یہ تینوں کس طرح جو ہے پانی کو واپس لے کے نکلے ہوں گے، اور کس طرح ایک نے پانی کا بول جو ہے پکڑا ہوگا اور دو جو ہے اس کے دائیں بائیں چل رہے ہوں گے، اور کس طرح وہ پانی کو بغیر ایک قطرہ ضائع کیے ہوئے وہ وہاں پر داؤد کے پاس لائے ہوں گے۔ ایک بڑا خوبصورت منظر ہے جو فوج کے گھیرے میں کنواں ہے، اور تین بہادر جن کو حکم نہیں کیا گیا لیکن وہ اپنے مالک کی خواہش کو جب انہیں پتہ چلتی اس کو پورا کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور کنواں گہرا ہے۔ آج ذرا غور کریں، آج کلیسیا بھی شیطان کے گھیرے میں ہے۔ کتنے لوگ جو ہیں جو مسیح کہلا کر بھی ابلیس کے ہاتھوں دکھ سہ رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں یسوع مسیح کو جانتے نہیں، جہاں تک رسائی کرنے کی ضرورت ہے، اور آج کتنے بہادر ہیں جو آج دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، ان بہادروں کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر پہنچے ہوئے ہیں اور جا کر مسیح کی منادی کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی جان جوکھم میں ڈال کر جاتے ہیں اور ابلیس کے اڈوں کو توڑتے ہیں، روحیں جیتتے ہیں اور مسیح کے پاس انہیں لے کر آتے ہیں۔ تاریکی کی فوجیں جو ہیں وہ بہت زیادہ کام کر رہی ہیں اور ان بہادروں کے خلاف وہ کام کر رہی ہیں، لیکن کتنے ہیں جو رسی بھی تھامنے والے ہیں، اور کتنے ہیں جو ان کے لیے جو ان کو دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں، اور وہ نیچے گہرائی میں جا کر روحوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ ذرا غور کریں کیسے پانی نکالا ہوگا، کیسے وہ جو ہے وہ پانی نکالا ہوگا جب ایک کنواں ہی کسی دوسری آرمی کے قبضے میں ہے۔ آج بشارت کا طریقہ بھی ایسا ہی ہے۔ خدا کے خادم کہتے ہیں ٹیم ورک بہت ضروری ہے۔
بشارت کے طریقے میں ٹیم ورک بہت ضروری ہے. کوئی نیچے جائے گا روحیں جیتنے کے لیے، کوئی پیچھے رسی تھامے گا، اور کوئی جو ہے وہ خداوند کے حضور کھڑا ہوگا. یہ کام بہت ضروری ہے. مددگاروں کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا ہے. اگر مددگاروں کے بغیر کام ہوگا تو پھر تباہی آئے گی. وہ جو لوگ آگے لڑ رہے ہیں وہ بیچارے پھنسے رہیں گے، ان کو اگر پیچھے سے رسد نہیں پہنچے گی وہ لوگ تھکے رہیں گے، پھنسے رہیں گے. تو رسی تھامنے والے بھی اہم ہیں اور نیچے جانے والے بھی اہم ہیں، اور یہ دونوں مل کر کام کرتے ہیں. اسی کتاب میں میں پڑھ رہا تھا ایک خاتون کی اس کا ڈریم. رینارڈ بونکے صاحب کو ایک خادم بتاتا ہے کہ میرے چرچ کی ایک بزرگ خاتون ہے، اور اس خاتون کے وہ جو ہے انہوں نے اپنی ذمہ داری لی ہے کہ میں چرچ کی صفائی کرتی ہوں. اور وہ صفائی کرتی تھی، اور ایک دن اسے خواب آیا کہ ایک لائن لگی ہے، اور وہ لائن میں لوگ جو ہے اپنے پولے لیے ہوئے اناج جو ان کا کاٹا ہے وہ لے کر جا رہے ہیں، اور اس کے ہاتھ میں بھی تھوڑی سی جو گندم تھی، تھوڑی سی فصل تھی، اور اتنے پولے نہیں تھے لیکن تھوڑا سا اس کے ہاتھ میں اناج تھا. اور یہ بھی جاری اس لائن میں لگی ہوئی ہے اور شرمندہ تھی اپنے اندر. وہ ان کے اناج کو دیکھتی ہے اور اپنا جو ہے اناج دیکھتی، ان کا بہت زیادہ تھا، اس کا کم تھا. اور خدا کا خادم بیان کرتا ہے کہ جب آواز اس کو دی گئی اور یہ بھی پہنچی، اور خداوند یسوع تھا وہ جس نے اسے آواز دی اور اسے کہا کہ تو نے تو بہت تھوڑے میں دیانتدار رہی ہے، میں تجھے بہت کا مختار بناؤں گا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں رسی تھامنے والے اہم ہیں، اور پھر رسی تھامنے والوں کی وجہ سے ہی خدا کی قدرت والے کام جو ہیں وہ آج ہو رہے ہیں. رسی تھامنے والے اصل میں ابدیت کی تاریخ بنا رہے ہیں. اگر آپ اور میں رسی نہیں تھامیں گے تو وہ جو نیچے پانی لینے جا رہے ہیں، جو روحیں جیتنے کے لیے جا رہے ہیں، شیطان ان کو، ان کے فائنینسز کو، ان کے گھروں کو، ان کے بچوں کو برباد کرتا رہے گا. میں نے کئی دفعہ یہ سوال لوگوں نے مجھ سے کیا، پادری صاحب پادریوں کے بچے کیوں جو ہے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں؟ اور اس کی وجہ یہ ہے ان کے پیچھے رسی تھامنے والے نہیں ہیں. یہ جو شرارت کی طریقے کی روحانی فوجیں جن کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں، وہ جب خادم میرے لیے، آپ کے لیے شفایت کرتا رہتا ہے، دعائیں کرتا رہتا ہے، اور روحیں جیتنے کے لیے وہ جو ہے وہ محنت کرتا رہتا ہے اور روحوں کو یسوع کے پاس لے کر آتا ہے، تو اس دوران جو رسی تھامنے والے ہیں وہ اس طرح سے اس کے ساتھ اس کا پیچھے سے رسی تھامتے نہیں ہیں. آپ ذرا تصور کریں، اگر یوسف کی رسی نہ تھامی جاتی، اس کو واپس نہ کنویں سے نکالا جاتا، تو کیا مصر میں اس طرح سے قحط کے دنوں میں لوگ بچ پاتے؟ نہیں. اور اگر یرمیہ جو ہے اس کو کنویں سے نہ نکالا جاتا تو کیا اس کی جو پروفیسیز ہیں، وہ جو انہوں نے نبوتیں کی، کیا اسرائیل کے لیے وہ تسلی کا باعث ہوتی، یا آج بائبل مقدس میں ہم انہیں پڑھ پاتے ہیں؟ رسی تھامنے والے بہت ضروری ہیں. اگر ہم ایک اور واقعہ بائبل مقدس میں سے دیکھیں، پالوس کا اعمال کی کتاب میں 9ویں باب اور اس کی 23ویں آیت سے ہم شروع کرتے ہیں. اعمال کی کتاب 9واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا، اور جب بہت دن گزر گئے تو یہودیوں نے اسے مار ڈالنے کا مشورہ کیا. میں پالوس کے بارے میں بتا رہا ہوں جو پہلے ساؤل تھا. یہودیوں نے اسے مار ڈالنے کا مشورہ، مگر ان کی سازش ساؤل کو معلوم ہو گئی. وہ تو اسے مار ڈالنے کے لیے رات دن دروازوں پر لگے رہے، لیکن رات کو اس کے شاگردوں نے اسے لے کر ٹوکرے میں بٹھایا اور دیوار پر سے لٹکا کر اتار دیا. میں ایک دن خدا کے خادم بلی گرام کا سرمن سن رہا تھا، اور وہ بتا رہے تھے اس آیت پر بات کرتے تھے کس طرح ایک شخص جو ہے جس کو اگر آپ 2 من 1.5 من جتنے کا بھی ہو ایک ٹوکرے میں ڈال کر 70-72 فٹ کی جو بلند دیوار ہے، اور پھر اس کو آپ کو نیچے لٹکانا، یہ ایک بڑا جوکھن والا کام ہے، عام کام نہیں ہے. اور اس کو بچانے کے لیے شاگرد جو ہیں اسے ٹوکرے میں ڈالتے، آدھی رات کے وقت ٹوکرے میں ڈال کر اور رسی پکڑ کر اسے آہستہ 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 نیچے کر رہے ہیں تاکہ وہ پالوس جو ہے وہ بچ جائے. کہ آپ روحانی طور پر آئیں، اس بات کو سمجھیں، آج کتنے ہیں جو رسی تھامے ہوئے خادم کی؟ جب خادم روحیں جیتنے کے لیے جا رہا ہے، کتنے ہیں جو اس کے لیے رسی بلا ناغہ تھامتے ہیں؟ کتنے ہیں ایمانداری کے ساتھ جو دعائیں کر رہے ہیں اپنے خدام کے لیے؟ دیکھیں ہم بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں فلاں خادم جناب وہ گناہ میں گر گیا ہے، فلاں خادم جناب اس کو جی یہ ہو گیا، فلاں خادم کے بچے جو ہیں بگڑ گئے ہیں، فلاں خادم کلیسیا پہ توجہ نہیں دے پا رہا ہے. ہم نے رسی کتنا تھامی ہے؟
اگر ہم نے رسی تھامی ہے تو میں آپ کو بتا دوں ابلیس خادموں کو تروڑ مروڑ اور تباہ نہیں کرنے پائے گا۔ یہودی پیچھے لگے ہوئے ہیں پالوس کو مارنے کے لیے، اس کی جان لینے کے لیے۔ اس کے شاگرد کیا کر رہے ہیں؟ اسے ٹوکرے میں ڈالتے ہیں، دیوار سے لٹکا دیتے ہیں آہستہ آہستہ اسے نیچے۔ کتنی دفعہ ان کے ہاتھوں کو جو ہے وہ رسی نے جو ہے وہ چھیلا بھی ہوگا اور وہ پھسلی بھی ہوگی رسی، کتنی انہیں جو ہے وہ وزن بھی لگا ہوا ہوگا، اور آہستہ آہستہ وہ پالوس کو نیچے کر رہے ہیں اور اسے بچا رہے ہیں۔ آج اگر کلیسیا رسی تھامنے والی کلیسیا نہیں بنے گی تو پھر ہم بشارت کے کام کو اتنا جلالی نہیں دیکھ پائیں گے جتنا جلالی ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ محض لفظوں سے جنگ نہیں جیتی جائے گی، مجھے اور آپ کو رسی تھامنے والا بننا، اس کا اجر سیم ہے۔ خدا رسی تھامنے والوں کو بھی وہی اجر دے گا جو روحیں جیتنے کے لیے نیچے جا رہے ہیں، ان کو اجر دیتا ہے۔ خدا آپ کو میرے عزیزوں قدرت کے ساتھ استعمال کرے گا، اور ایک دن جب آپ کا خادم ہزاروں سینکڑوں روحیں سینکڑوں ہزاروں روحیں جیت رہا ہوگا تو آپ مسکرا کر کہیں خداوند تیرا شکر ہو کہ میں اس وقت رسی تھام رہا تھا، میں رسی تھام رہا تھا، میں اپنے خادم کے لیے دعا کر رہا تھا، میں اپنے گھرانے کے لیے دعا کر رہا تھا۔ کئی لوگ جب دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں خداوند ہم ساری دنیا کے خادموں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ ایک جملے کی دعا آپ کی کیا دعا ہے؟ بیٹھے خداوند کے حضور رسی تھامے، گھنٹہ 2 گھنٹے دعا کریں خادم کے لیے، اپنے آپ کو پیش کریں، وقف کریں، یہ اس کا اجر خدا آپ کو دے گا۔ اور رینہارڈ بونکے اپنی کتاب کے 18ویں باب میں لکھتے کہتے ہیں میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کا جو رسی تھام رہے ہیں، جنہوں نے میری رسی تھامی، اور آج لاکھوں روحیں جو ہے خداوند کے لیے کروڑوں روحیں جیتی جا چکی ہیں۔ میرے عزیزو رسی تھامنا بہت ضروری ہے۔ ایک دن جب میں اور آپ خداوند یسوع کے پاس ہوں گے تو خداوند یسوع اس دن ضرور ہمیں کہے گا کہ جو تھوڑے میں دیانتدار ہے تجھے بہت کا مختار بنایا جائے گا۔ اس لیے رسی تھامنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ رسی تھامیں گے بشارت کا کام بڑھے گا، رسی تھامیں گے لوگ شفا پائیں گے، نجات پائیں گے، رہائی پائیں گے، آزاد ہوں گے۔ رسی تھامیں گے آپ کا خادم، آپ کا لیڈر، آپ سے پیار کرنے والا سلامت رہے گا، اس کا گھرانہ سلامت رہے گا، اور اس گھر میں خدا کی برکت رہے گی۔ آپ نہیں جانتے کہ یہ شرارت کی طریقے کی جو فوجیں ہیں یہ کس طرح کیسی پلاننگ کے ساتھ کام کرتی ہے۔ وہ خادم کو نقصان پہنچانے کے لیے، دکھ پہنچانے کے لیے، اس کے بچوں کو بگاڑے گا، فنانسز کو بگاڑے گا، اس کے گھر میں درار ڈالے گا۔ اگر آپ رسی تھامیں گے آپ خدا کی قدرت کو نہ صرف خادم کی زندگی میں، اپنی زندگی میں دیکھیں گے، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ بچ جائیں گے۔ میں پھر آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں ضرور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کتاب چاہیے آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں فیس بک پر، یا آپ ای میل کر سکتے ہیں، یا واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اپنا کتاب کا نام لکھ کر، انگلش میں ملیں گی، اور آپ کو وہ ضرور میں کتاب جو ہے وہ PDF سینڈ کر سکتا ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور آئیں ہم رسی تھامنے والے بن جائیں۔ خداوند آپ کو برکت ہے۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس پاکستان۔